پھر ماں ہے، بچہ ہے، صحرا ہے، کھلا آسمان، نیلی چھت۔ غور کیجئے وہ رات بھی آئی ہوگی، صحرا کی وہ بھیانک خطرناک رات۔ ماں اپنے بچے کو کلیجے سے لگائے ہوئے وادی غیر ذی زرع میں بیٹھی۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ باپ نے بیٹے کو زمین پر لٹا دیا ہے، آنکھوں پر پٹی باندھ رکھی، ہاتھ میں چھری تیز کی ہوئی رکھی ہے۔ اکلوتے بیٹے کا بوڑھا باپ سینے پر چڑھ کر باپ کی گردن پر چھری رکھ کر اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ذبح کر رہا ہے۔ فرشتوں سے خود کو سجدہ کرانے والا انسان پتھر اور لکڑی کے بت تراش کر اپنے ہاتھوں سے بت بنا کر، مورتیاں بنا کر ان کے سامنے پیشانیاں رگڑ رہا ہے۔ زمین اور آسمان کے ذرے ذرے مسلمان ہیں، اللہ کے فرما بردار ہیں، سوائے یہ دو پیر کا جو جانور ہے، جو اللہ کا انکار کرتا ہے، اللہ کی عبادتوں سے، اللہ کے بندوں سے، اللہ کے نیک بندوں کے اوپر ظلم کرتا ہے، اللہ کی عبادت گاہوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ یہ ہے خبیث، یہ ہے غدار، یہ ہے ٹیررسٹ، یہ ہے آتنکوادی جو اللہ کا کھا کے اللہ کے اوپر گراتا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا قیامت کی صبح تک رگڑتے رگڑتے تیری پیشانیوں کی ہڈیاں گھس جائیں گی۔ رب کعبہ کی قسم ہے تو چلاتا رہے گا، یہ تیری بات کا جواب بھی نہیں دے سکتا۔ اب اس سر جھکائے جھکائے کہنے لگے ابراہیم تمہیں تو پتا ہے نا کہ یہ بول نہیں سکتے، ہے ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حضرات و خواتین، آج کی اس مجلس میں آئیے ایک ایسے عظیم انسان کا تذکرہ کریں، ایک ایسی شخصیت سے اپنے ذہن و دماغ کو منور و مجلہ کریں، ایک ایسی ذات کی یادوں میں اور اس کی یادوں کی خوشبوؤں سے خود کو معطر کریں، جس کا ذکر قرآن کریم میں ایک دفعہ نہیں بلکہ کئی دفعہ آیا ہے، تقریباً 25-26 سے زیادہ بار آیا ہوا ہے، اور جس کے نام کی مکمل ایک سورہ مبارکہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے معنون کی ہے، موسوم کی ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ وہ اتنی عظیم شخصیت ہے جسے 5 اولو العزم انبیاء میں سے ان کا ذکر ہوا ہے، جو امتحان اور آزمائش کے ہر فیلڈ میں، ہر میدان میں، ہر مارکے کو انہوں نے نہایت ہی صبر اور استقامت اور نہایت ہی دھیریہ اور دھڑتا کی پرتیمورتی بن کر کے اس کو جھیلا ہے، انہوں نے سامنا کیا ہے۔ اور یہ وہ ذات گرامی ہے جنہیں اللہ رب العزت نے ہمارے اور آپ کے نبی سرور کائنات خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ساری کائنات میں افضل ترین مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ بلکہ ایک مقام پر تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَاتَّبِعْ مِلَّةَ ابراہیم، اے میرے حبیب آپ بھی ابراہیم کے ملت کی پیروی اور اتباع کریں۔ آ گیا نام حضرت سیدنا ابراہیم کا علیہ السلام، جن کی عظیم قربانیوں اور عظیمت و استقامت کے شاندار مظاہروں کے عوض دنیا بھر کی اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسی امامت بخشی کہ آج دنیا کا کم و بیش ہر الہامی دین، یہودیت ہو کہ نصرانیت ہو کہ اور جتنے بھی ادیان گزرے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنی نسبت کرنے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ یہودی اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کا پیروکار کہتے ہیں، عیسائی کرسچن اس بات کے اپنے لیے دعوے دار ہیں کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں، بلکہ دونوں فخر یہ کرتے ہیں کہ یہودی بن جاؤ، نصرانی بن جاؤ، کونوا ھودا او نصارا تہتدوا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ کہتے ہیں یہودی بن جاؤ، نصرانی بن جاؤ، ہدایت پا جاؤ گے۔ اللہ فرماتا بل ملت ابراہیم حنیفا، بلکہ ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو۔ وما کان من المشرکین، اے یہودیو تم بھی شرک کرتے ہو، اے عیسائیو کرسچنو تم بھی شرک کرتے ہو، ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ یہی نہیں بلکہ مشرکین مکہ، کفار مکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو کعبے کے نگہبان وہی تھے، شرک کے باوجود وہ اپنے آپ کو ابراہیمی کہلانے کو سعادت کی بات سمجھتے تھے۔ یہاں تک کہ بعض علماء کی تحقیق سے یہ بھی ثابت ہوا کہ ہندوستان بھارت کے اندر ہندوؤں میں بھی
ब्रह्मन या ब्रह्मा महाराज, जिसको इब्राहिम 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 और ब्रह्मा ब्रह्मा, ये इस तरह से उनकी तरफ अपने आप को मंसूब करते हैं, निस्बत उनकी तरफ लगाते हैं। हालांकि इसकी कोई तहकीक अभी वाज़ेह नहीं हुई, लेकिन नामों से ये पता चलता है ब्रह्मन ब्रह्मा इब्राहिम। हालांकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह की इबादत करते थे, लेकिन अफसोस की जो उनकी तरफ निस्बत करने वाले हैं खुद को ब्रह्मा के नाम पर ब्रह्मा ही की इबादत और उन्हीं की पूजा करना शुरू कर दिया, जो सरासर गलत है। बहरहाल, जबकि मुसलमान जिन्हें अहले इस्लाम तो अपने इस दावे में भी यकीनन हक बजानिब है कि असल इब्राहिमी दीन जो है उन्हीं के पास है, जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दीन लेकर के आए थे, यानी इस्लाम उन्हीं के पास है। मिल्लत इब्राहिमी पर यही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, यानी यही मुसलमान ही हैं। इसलिए हजरत इब्राहिम की अजीमत और इस्तिकामत और आपके सब्र और इस्तिकामत के सही वारिस और हकदार मुसलमान ही हैं। कुरान करीम का इरशाद है कि हजरत इब्राहिम को अल्लाह तबारक व तआला ने इमामत का मुबारक मनसब, मुकद्दस मनसब, उनकी अजीमत और उनके इम्तिहान में कामयाबी और इस्तिकामत और आजमाइशों का खंदा पेशानी के साथ सामना करने के बदले में, सिले में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता फरमाया था। वही इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन्न क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। सूरह बकरा के अंदर अल्लाह ने फरमाया कि जब अल्लाह ताला ने फरमाया कि इब्राहिम को अल्लाह ताला ने जब आजमाया और आजमाइश के अंदर जब वो पूरे उतर गए, तो अल्लाह ने फरमाया कि मैं तुम्हें सारी कायनात का इमाम बनाने वाला हूं। अल्लाह अकबर। और अगर हजरत इब्राहिम की मुकद्दस जिंदगी का मुताला किया जाए तो इस बात का एतराफ किए बगैर कोई चारेकार नहीं रहेगा कि उस ज़ाते गिरामी की पूरी जिंदगी कदम कदम पर मसाइब व आलाम से निपटते हुए गुजरी है। जरा ख्याल फरमाइए कि ये इम्तिहान कौन सा कम था कि अल्लाह तबारक व तआला ने उस अज़ीमुश्शान पैगंबर को, जो पैदाइशी मुवहिद थे, अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद के मानने वाले थे, ऐसे घराने और माहौल में पैदा फरमाया जहां कुफ्र और शिर्क इंसान की खुदाई और जुल्म और जबर का दौर दौरा था। एक इंसान जो खुद मखलूक है, जो खुद पैदा हुआ है, खुद किसी का वो सबका मोहताज है, वो खुद खुदा बना बैठा हुआ है। उसके अहकाम को खुदाई अहकाम का दर्जा दिया जाता था। फरिश्तों से खुद को सजदा कराने वाला इंसान पत्थर और लकड़ी के बुत तराश कर, अपने हाथों से बुत बनाकर, मूर्तियां बनाकर उनके सामने पेशानियां रगड़ रहा है। ऐसे माहौल में सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आगे खोली। दिल में ईमान और तौहीद के जज्बात समंदर की लहरों की तरह करवट ले रहे हैं, लेकिन बाहर की दुनिया में कुफ्र, शिर्क और जुल्म और जबर के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। हत्ता कि जिस घराने में पैदा हुए वो घर मुल्क में बुत परस्ती का सबसे बड़ा अलमबरदार था, पुरोहित था उनका बाप। बुतगर ही नहीं था, बुत फरोश भी था, बुत परस्त भी था, बुत खुद बनाता था, खुद मूर्तियां बनाता था, खुद बेचता था। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने माहौल के असरात को कबूल नहीं किया। कम उम्री के बावजूद कुफ्र और शिर्क की तारीकी में डूबी हुई दुनिया को तौहीद और रिसालत के अनवार से रोशन करने के लिए बेताब दिखाई देते हैं। हजरत सैयदना इब्राहिम कदम कदम पे बाप को, रिश्तेदारों को, अइज़्ज़ा को, अकारिब को, अहले वतन को रोकते हैं, टोकते हैं, उनसे शिर्क के फायदे और नुकसानात पर बहस और तकरार करते हैं। उसके बदले उन्हें डांट भी पड़ती है, उन्हें धमकियां भी दी जाती हैं, ताने भी सुनने पड़ते हैं। मगर वो कितना अजीम नौजवान था, वो कैसा बहादुर मुजाहिद था, वो कैसा जबल मुस्तकीम बना हुआ लोगों के सामने खड़ा हुआ वो बतले अजीम था, जिसने पूरे माशरे में एक हमनवा के ना होते हुए भी, एक अपना साथी ना होते हुए भी अल्लाह ताला की तौहीद का परचम बुलंद कर रहा था। फिर आप देखें कि अजीमत और इस्तिकामत, दृढ़ता और दृढ़ संकल्प के इस सरबल फलक पहाड़ ने एक दिन आया जिस दिन कौम अपने मजहबी देवताओं की पूजा के लिए मेले ठेले में गई हुई थी। और हजरत इब्राहिम ने पहले भी कहा था कि इन बुतों से बाज आ जाओ, इनकी पूजा करने से, इनकी इबादत करने से, वरना वो दिन दूर नहीं कि हम तुम्हें इसका मजा चखाएंगे। चुनांचे जब कौम चली गई मेले में ठेले में, उस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मौका मिला, कुल्हाड़ी कंधे पर उठाया, कौम के बुतखाने का रुख किया और कौम के खुदाओं के टुकड़े टुकड़े किए, उनकी गर्दनें उड़ाई, बुतों की तोड़ ताड़ करके कुल्हाड़ी जो है उनको भुस बना दिया और कुल्हाड़ी बड़े बुत के कंधे पर रख दी। और किसी किस्म का संकोच, फिक्र, तरद्दुद, किसी किस्म का टेंशन लिए बगैर इत्मीनान से जब कौम ने बहस और तकरार करने की कोशिश की, कौम पूछती है, इंक्वायरी करती है, पहुंच जाते हैं, जुर्ह करते हैं, बहस करते हैं, मुनाजरे होते हैं, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़हानत और आपकी अक्लमंदी और आपकी सूझबूझ और आपकी अजीमत और पुख्तगी और इस्तिकामत के सामने किसी का कोई बस नहीं चलता। दलाइल के सामने शिकस्त
शिकस्त و ریخت تو شکستگی کا مظاہرہ ہوتا ہے، ندامت و پشیمانی کے قوم کے ہاتھوں میں کچھ نہیں آتا اس کے علاوہ۔ اللہ نے قرآن کریم میں تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، ہم نے ابراہیم کو رشد و ہدایت سے نوازا، ہم سے پہلے بھی جانتے تھے ابراہیم کتنی عظیم شخصیت ہیں۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، جب ابراہیم نے چیلنج کیا، للکارا اپنے باپ کو بھی، اپنی قوم کے سامنے، کہا یہ کیا بت ہے، یہ مورتیاں کیا ہیں جن کی تم پرستش کرتے ہو، جن کے لیے تم بیٹھے ہوئے ہو، پروہت بنے ہوئے اور ان کی آؤ بھگت میں اعتکاف کیے ہوئے بیٹھے ہو، ان سے لگے ہوئے بیٹھے ہوئے ہو۔ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، کہنے لگے ہم نے باپ داداؤں کو یہی کرتے دیکھا ہے تو ہم بھی انہی بتوں کی پوجا میں لگے ہوئے ہیں۔ قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين، ابراہیم نے کہا تم بھی، تمہارے باپ دادے بھی کھلی ہوئی گمراہیوں میں تھے۔ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، ابراہیم کوئی اچھی بھلی بات بتانے والے ہو یا صرف ٹھٹھا اور مذاق اڑا رہے ہو؟ قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلك من الشاهدين، سنو یہ بت، یہ مورتیاں جنہیں تم نے اپنے ہاتھوں سے لکڑی پتھروں کے تراش کے بنائے ہیں، یہ تمہارے رب نہیں ہیں، یہ تمہارے مالک نہیں ہیں، یہ تمہارے پالن ہار نہیں ہیں، یہ تمہارے پیدا کرنے والے یا آنکھ ناک ہاتھ پیر دینے والے نہیں ہیں، بلکہ تمہارا رب تو وہ ہے جس نے، جو تمام آسمانوں کا رب ہے، جو زمینوں کا رب ہے، جس نے ان کو پیدا کیا ہے۔ اور میں اس بات کا گواہ ہوں کہ ہم کو، تم کو، سب کو، زمین کو، چاند ستارے آسمان، یہ برہمانڈ پورا اسی رب نے پیدا کیا ہے، اس کی پوجا کیوں نہیں کرتے، کیوں نہیں اس کی عبادت کرتے؟ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، یاد رکھو ایک دن ہم تمہارے ان بتوں کے لیے کچھ نہ کچھ تو ضرور تدبیر کریں گے، پھر تمہیں پتہ چلے گا۔ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، پھر جب قوم چلی گئی تو پھر ان کو بھس بنایا، توڑا پھوڑا ان کی گردنوں کو، چھوڑ جتنے بت تھے، اور بڑے بڑے باندھ کے کندھے پر، جو بڑا بت تھا اس کے کندھے پہ لا کے رکھ دیا۔ قوم واپس آئی، میلے ٹھیلے سے دیکھا، اپنے بت کدے میں گئے، بت خانے میں گئے، دیکھا کہ یہاں تو سب معاملہ بڑا پورا ویران ہو چکا ہے، یعنی ڈھہ چکے ہیں سارے معبود، تو سجدے میں پڑے ہوئے، ہم ان کو سجدہ کیا کریں، یہ تو ہمارے سجدے میں لگے ہوئے ہیں۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، جس نے بھی یہ کیا ہے، کس نے کیا، جس نے بھی کیا ایسی حرکت کی، وہ بہت بڑا ظالم ہے، اس نے ہمارے پر ظلم کیا۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ ایک نوجوان ہے جسے ابراہیم کہا جاتا ہے، سنا ہے ہم نے کہ اس نے ایسا وہی کچھ کہہ رہا تھا۔ قالوا فاتوا على اعین الناس لعلهم يشهدون، لوگوں کے سامنے لاؤ، اسے حاضر کیا جائے، چنانچہ پکڑ کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پبلک میں لایا گیا۔ قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا ابراہیم، ابراہیم تم نے یہ حرکت کی ہے، تم نے ہمارے بتوں کی یہ حشر کیا ہوا ہے، توڑ تاڑ کر کے سب کو برابر کیا ہوا ہے، تمہارا یہ کارنامہ ہے؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون، ارے مجھ سے پوچھ رہے ہو، یہ کس کے کندھے پہ کلہاڑی پڑی ہوئی ہے، جو تمہارا بڑا بت ہے، مورتی والا بہت بڑا ہے، اس کے ہاتھ میں کلہاڑی ہے نا، اگر یہ بولتا ہے تو پھر اسی سے پوچھو، اسی نے یہ کیا، وہ دیکھو کلہاڑی تو اسی کے ہاتھ میں، میرے ہاتھ میں تھوڑی ہے۔ کیا جواب تھا، کیا عقل تھی، کیا سمجھانے کا انداز تھا۔ وہ لوگ جو بتوں سے کانپتے تھے، لرزتے تھے، جن کے، یوں سمجھیے کہ جن کے سامنے، جن بتوں کو خود ہی بنا کر خود ان کے سامنے سجدہ ریز تھے، آج ان بتوں کا حشر یہ دیکھ کر کے وہ خود حیران و شزدر ہیں۔ اور جب ابراہیم نے اس پر یہ کہا کہ پوچھو، اس سے پوچھو کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے، فرجعوا الى انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون، تو اپنے آپ اپنا نظریں جھکا لیں دلائل کے سامنے، شکست خوردگی، تو اس کا تو نتیجہ یہی ہے، باشرم تھے اس لیے نظریں جھکا لی، آج کی طرح بے شرم مشرک اور کافر نہیں تھے جو الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، ہاں چوری اور وہ بھی سینہ زوری، بدماشی، شرک اور کفر بھی، اور اوپر سے دادا گیری بھی، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آج یہاں دادا گیری چلے گی، وہاں نہیں چلے گی، تو حضرت ابراہیم، لیکن وہ باغیرت لوگ تھے، انہوں نے خود کو نظریں جھکائیں، اپنے آپ میں غور کیا۔ فقالوا انکم انتم الظالمون، یہ ابراہیم ظالم نہیں ہے، ظالم تو ہم خود ہیں، ہم تو خود ہیں، یہ کیا ہم کر رہے ہیں، مطلب ان کے ضمیر نے آواز دی، یہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے مورتیاں، تم جو خود اپنے سمسیاؤں کا سمادھان نہ کر سکے، ٹوٹ گئے، پٹ گئے، جو ایک شخص نے پیٹ پاٹ کے بھس بنا دیا، جو اپنی پریشانیاں نہ بچا سکے، خود کو نہ بچا سکے، بےہودہ تم کو کیا بچائیں گے وہ؟ تو اس لیے ظالم تم خود ہو، وہ ظالم نہیں ہے۔ ثم
نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما ہؤلاء ينطقون۔ اب اس سر جھکائے جھکائے کہنے لگے ابراہیم تمہیں تو پتا ہے نا کہ یہ بول نہیں سکتے، ہے یہ بول نہیں سکتے۔ اب سیدنا ابراہیم کا وار دیکھو، گفتگو دیکھو، دلائل دیکھو۔ قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، تعجب ہے، تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی پوجا اور عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں کچھ بھی، شیئن کچھ بھی، اور نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اف لکم، اف تھوڑی ہے تمہارے اوپر، اف ہے تمہارے اوپر، ولما تعبدون من دون اللہ، اور ان کے اوپر بھی جن کی تم پوجا کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر کے، افلا تعقلون، عقل نہیں رکھتے۔ اللہ اکبر، یہ ان کی بات ہے جو نبیوں کو نہیں مانتے، اور آج یہ اس مرض میں تو ہمارے کلمہ پڑھنے والے مسلمان مردہ پرستیوں میں مشغول ہیں، درگاہ، قبر، شدہ، علم، چبوترا، تعزیہ۔ یہ محرم کا مہینہ آ رہا ہے، دیکھو سجدے کر رہے ہیں، منتیں مان رہے ہیں، پکار رہے ہیں، یا علی، یا حسین، یہ سینہ، یہ کوبی، یہ فلاں، یہ ڈھکنا، اسی حضرت علی کو مددگار، حضرت علی کو مشکل کشا، حضرت حسن کو، حسین کو مشکل کشا، بس اسی میں لگے ہیں۔ یہ ان سے بھی بدتر ہے، یہ ایک شرک نہیں ہے، ارے وہ بے کلمہ مشرک ہے، یہ با کلمہ کلمہ پڑھ کر کے شرک کر رہا۔ افسوس ہے یہ مر گئے، مردے ہیں، ان کو تم پکارتے ہو، ان کو تم پکارتے ہو، یہ تمہاری مدد کے لیے آئیں گے؟ اگر وہ خود اپنی مر گئے، خود شہید ہو گئے، اگر وہ خود کے اندر اتنی طاقت اور اتنا اختیار ہوتا تو وہ خود کو بچا لیتے، لیکن افسوس ہے، اف ہے تمہارے پر، تف ہے کہ تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے۔ قالو، اب دیکھو جب یہ دلائل کے سامنے شکست خوردگی کا جب مظاہرہ ہوا، اور جب یہ ہوا دلائل کے سامنے، تو اب مشرک اور کافر کے پاس ایک ہی ہتھیار ہے، پتہ ہے کیا ہے؟ نقصان پہنچانا۔ قتل کر دو اس کو، پکڑو، قتل کرو، حرقو، جلا دو اس کو، آگ جلاؤ، جلا دو اس کو، وانصروا آلہتکم، ہاں، اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ واہ، ان کے معبود خود مدد کے محتاج ہیں، ان کے معبودوں کی مدد کرو، ان کنتم فاعلین، وہ اگر تم کرنے والے ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے کہا پکڑو، پکڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ اب یہ دوسری آزمائش شروع ہو گئی، یہاں تو ایک آزمائش تھی، یہ دوسری آزمائش کیا، پکڑ کر کے اب انہیں جو ہے کیا کہتے ہیں انگار کے حوالے کیا جانے کا۔ قوم بے بس اور لاچار ہو کر اس مرد مجاہد کو آگ میں جلانے کا فیصلہ کرتی ہے۔ آگ جل رہی ہے، اس کے شعلے آسمانوں سے باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم کو آگ کے سامنے لایا جاتا ہے، ان کا رسیوں سے جکڑے ہوئے، منجنیق میں بدھے ہوئے، ان کے کپڑے کو اتار کر ان کو اپنا کپڑا پہنا کر کے، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کپڑا جو پہنے ہوئے ہیں اس کے اندر کوئی فائر پروف چیز ہو، ان کو یہ جادوگر آدمی، اس طرح سے ان کو وہ کپڑے اتروا کر دوسرے کپڑے پہنائے گئے، رسیوں سے باندھے گئے۔ اللہ کا خلیل مسکراتا رہا، اللہ کا دوست مسکراتا رہا، آگے کی طرف دیکھتا ہے، آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر اور مطمئن ہو کر خود کو آگے آگ بھڑکانے والوں کے سپرد کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، منجنیق میں انہیں باندھ دیا جاتا ہے۔ حضرت جبریل آتے ہیں، مدد چاہیے، اللہ نے بھیجا ہے، مدد چاہیے۔ قال حسبی اللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، تمہارے مدد کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری مدد کی ضرورت نہیں، مدد تو وہ کرنے والا ہے جو میرے جسم کا، میری جان کا، میرے تمام چیزوں کا مالک ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم کو آگ کے شعلوں کے حوالے کرتے ہیں وہ ظالم، مگر آگ میں تو آج جلانے کی سخت ہی نہیں رہی، قوت ہی نہیں رہی، کیونکہ آگ بھی مسلمان تھی، اللہ کا فرما بردار تھی، اور ہے آج بھی ہے۔ زمین اور آسمان کے ذرے ذرے مسلمان ہیں، اللہ کے فرما بردار ہیں، سوائے یہ دو پیر کا جو جانور ہے جو اللہ کا انکار کرتا ہے، اللہ کی عبادتوں سے، اللہ کے بندوں سے، اللہ کے نیک بندوں کے اوپر ظلم کرتا ہے، اللہ کی عبادت گاہوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ یہ ہے خبیث، یہ ہے غدار، یہ ہے ٹیررسٹ، یہ ہے آتنکوادی جو اللہ کا کھا کے اللہ کے اوپر گراتا ہے۔ آج تو جلانے کی سکت بھی نہیں رہی، اور قوم چشم حیرت سے اللہ کے خلیل کو آگ کے گلزار میں چہل قدمی کرتے ہوئے دیکھ رہی ہے، کیونکہ اللہ نے آگ کو حکم دیا تھا، یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، میرا بندہ ابراہیم آ رہا ہے، اے جلتی ہوئی آگ اس کے اوپر گلے گلزار بن جا۔ اللہ اکبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جسم سے بدھی ہوئی وہ رسی جل گئی، ان کا پہنایا ہوا کپڑا جل گیا، لیکن ذرا بھی خراش بھی نہ آئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جسم اطہر پر، جسم مبارک پر۔ اللہ اللہ، لیکن یہ تو ابتدائی عشق ہے۔ آج بھی ہو جو براہیم سائی ماں پیدا،
آگ کر سکتی ہے اندازے گلستاں پیدا۔ مسلمانوں کہاں سو رہے ہو؟ یہ ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان اور آپ کا توکل اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بھروسہ۔ اور صحیح اللہ رب العزت ترجمانی فرمایا من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، یقیناً اللہ ان کے لیے نکلنے کے لیے، ان کے لیے روزیوں کے، ان کے لیے ہر چیز، پریشانیوں کے ایسے راستے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے راستے ان کے آشائش کے کھول دیتا ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ آشائشیں کہاں سے آ رہی۔ ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، اللہ اکبر۔ ابتدائی عشق ہے، انتہا تک پہنچتے پہنچتے کتنے مرحلے درمیان میں آتے ہیں، ذرا آئیے کچھ سیر کراؤں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا، تاکہ کچھ تو ہمارے دماغ، ہمارے دل کھلیں اور شرک کی گندگیاں دور ہوں، تاریکیوں سے کم از کم بچو اللہ کے بندو، کچھ تو سمجھ میں آوے۔ سنو، خدا بننا بہت لوگوں کا وہ ہوتا ہے، ارمان ہوتے ہیں ہم خدا بن جائیں، ہم بہت بڑے ہو جائیں، بندوں کے اوپر حکمرانی کریں۔ اسی گمان اور اسی غرور اور اسی گھمنڈ میں، اسی ابھیمان میں ایک بادشاہ اپنے وقت کا تھا نمرود، خدا بننے کے غرور میں اپنے تخت پر بیٹھا ہوا، اس نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سنا، کہا پکڑو اس کو، فوج ہے، ظفر موج ہے، جناب علی نشے میں چور، بدمست، اپنے خدائی منوانے کا خواہش، خدا اپنی خدائی منوانے کا خواہش مند، خود کو خدا کہلانے والا، کہا پکڑو اس کو، وہ ہم کو خدا نہیں سمجھتا، بلاؤ اس کو، ہم کو ایشور نہیں مانتا، ہمارے چرن نہیں چومتا، ہم سے بھگوان ہم کو نہیں مانتا، ہمارے سامنے ہاتھ نہیں جوڑتا، ہم سے بھیک نہیں مانگتا، اس کا خدا کون ہے؟ الم تری الی الذی حاج ابراہیم فی ربی، اللہ نے اس کا ذکر کیا، الی الذی، ایک شخص تھا جس نے ابراہیم سے بحث کی تھی، اللہ نے ابراہیم کو دلائل دیے تھے، براہین دیے تھے، اللہ نے انہیں ملک عطا فرمایا تھا، اللہ نے اس بادشاہ نمرود کو بادشاہت عطا فرمائی تھی، اللہ نے دی تھی، مگر غرور اور گھمنڈ کے نشے میں چور وہ اپنے آپ کو خدا بن بیٹھا، اپنے آپ کو مالک بن بیٹھا، اپنے آپ کو مقدروں کا سکندر کہلانے لگا، خود تقدیریں لکھنے والا، کسی کو مارنے جلانے والا۔ بہت سارے آج کل دیش دروہی خبیث موجود ہیں، جناب علی بڑے تکبر، بڑے غرور اور بڑے ابھیمان میں رہتے ہیں، وہ بڑا اہنکار ان کا چلتا ہے، جس کو چاہتے مرواتے کٹواتے۔ ٹھیک ہے، کر لو، کھیلو دھنا ہو رہی، زندگیاں ہے تھوڑی والی بات ہے، چند دن کے بعد ٹیم ہو جاؤ گے، پھر پتہ چلے گا کہ وہاں کیا حشر ہو رہا ہے، وہاں کیا دنیا ہی میں حشر جاری ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ سنو، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آدمی کے بارے میں فرمایا کہ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، اللہ نے بادشاہت دی، اللہ نے اس بادشاہ کے سامنے کھڑا کیا ابراہیم کو۔ اذ قال ابراہیم، جب اس نے کہا تو ابراہیم ہم کو رب نہیں مانتے، کہا تو کیسے رب ہو سکتا ہے، تو کیسے خدا ہو سکتا ہے، تو خود پیدا ہوا مخلوق ہے۔ تو کہا تیرا رب کون ہے؟ کہا میرا رب وہ ہے ربی الذی یحیی ویمیت، میرا رب وہ ہے جو مارتا اور جلاتا ہے۔ قال انا احیی ومیت، کہا میں بھی مارتا اور جلاتا ہوں۔ جیل سے بلایا دو آدمیوں کو، جس کو چھوڑ دینے کی سزا تھی اس کو مار ڈالا، اور جس کو مار ڈالنے کی سزا تھی، جس کو چھوڑ دینے کی سزا تھی اس کو مار ڈالا، اور جس کو مار ڈالنے کی سزا تھی اس کو چھوڑ دیا۔ کہا دیکھو میں بھی مارتا اور جلاتا ہوں۔ حضرت ابراہیم کے لبوں پہ مسکراہٹ ضرور کھیلی ہوگی، یہ اتنا بڑا احمق اور خود کو خدا بنا بیٹھا ہوا مردود آدمی، واقعی خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے، پھر گوبر موت سب کھاتے ہیں، خنزیر حرام اسی میں پڑتے سڑتے ہیں، اللہ کھلاتا ہے کیونکہ پاکیزہ چیزیں، کلوا من طیبات ما رزقناکم، پاکیزہ اور اچھی چیزیں کھانے کا اللہ نے حکم دیا ہے نا۔ لیکن جو اللہ سے بغاوت کرتے ہیں ان کو پیشاب پیخانے اللہ یہی حرام چیزیں کھلاتا ہے، کھاؤ مردار، کھاؤ مردار، یہی تمہارا مقدر ہے۔ یہ سمجھ میں نہیں آتا لوگوں کے، پاک چیزیں تو مومنوں کے لیے، یہ اللہ کا فضل اور اس کا احسان ہے۔ بہرحال تو اللہ رب العزت نے فرمایا، اس نے کہا میرا حضرت ابراہیم سمجھ گئے کہ یہ پاگل آدمی ہے، جو مارنے جلانے کا فلسفہ یہی ہے۔ قال فإن اللہ، قال ابراہیم، تب ابراہیم علیہ السلام نے پہلو یہ مناظرہ چینج کیا، اور ڈیبیٹ ہو رہا ہے بھائی، ڈیبیٹ میں بڑے بڑے ہیں لوگ بیٹھ کر کے اس طرح کی حقیق کرتے ہیں نا۔ تب ابراہیم علیہ السلام، دیکھو مناظرے کے اندر عقل ہونی چاہیے اور دلائل ہونے چاہیے، سمجھ ہونی چاہیے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قرآن کے اندر جو تذکرہ ہے نا، اس کا مقصد یہی ہے تاکہ قیامت تک ایسے لوگ پاگل پیدا ہوتے رہیں گے۔ ان پاگلوں کا علاج ہمیں کرنا ہے قرآن کریم کے ذریعے۔ کیسے کرنا ہے؟ ان سیرتوں کو، ان باتوں کو پڑھ کر، سن کر، حدیثوں سے ذریعے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس کے بکواس کے اوپر نظر نہیں ڈالی، کہا ٹھیک ہے، قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میرا رب تو وہ ہے، میں جس کی عبادت کرتا ہوں، جس کی پوجا کرتا ہوں، وہ تو
پچھم سے پورب سے سورج نکالتا ہے، پچھم میں ڈبوتا ہے. تو اگر خدا اپنے آپ کو مانتا ہے، تیری خدائی منواتا ہے، فاتی بہا من المغرب، سورج کو پچھم سے نکال دے. بڑا آسان فارمولہ، نکال دے بھائی، خدا ہے نا، تو کر سکتا ہے. اللہ فرماتا ہے فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. ہاں، ہکا بکا ہو گیا نمرود، ہکا بکا ہو گیا، چاروں شانے چت، بالکل پاگل جیسے سر کھجلانے لگا. اللہ اکبر. تنے تنہا ابراہیم، پوری سلطنت کا مالک، بے سر و سامان ابراہیم علیہ السلام. نہ پستول ہے، نہ بندوق ہے، نہ لاٹھی ہے، نہ چھری ہے، نہ ترشول ہے، نہ چاقو ہے، نہ کچھ ہے. ہاں، یہ ہوتا ہے مومن. مومن ہے، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ. مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. مومن کیا کا ہاتھ، مومن کی دعا، سب السلاح الدعاء سلاح، سب سے بڑا ہتھیار مومن. آج بڑے بڑے ہتھیار رکھے ہوئے کیا کر رہے ہو؟ پاگلوں کی طرح جوتے کھا رہے ہو، پٹ رہے ہو، مر رہے ہو. سب پیٹ رہے ہیں، جتنے بھی کفار ہیں مشرک، سب کاٹ پیٹ کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ایمان قوی نہیں ہے، ایمان مضبوط نہیں ہے، ایمان کے اندر خلط ملط ہے. الذین یؤمنون والذین، وہ قرآن کریم کے اندر جس میں ہے، اللہ رب العزت فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جو لوگ ایمان لائے اپنے ایمان کو شرک سے، خلط ملط، ظلم سے نہیں ملایا، انہی کے لیے امن ہے اور انہی کی ہدایت ہے. یاد رکھو، وہی ہدایت یافتہ بھی ہے، وہی ہدایت. تو صحابہ نے کہا ہم تو ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، گالی گلوچ دے دیتے ہیں، کبھی کچھ کہہ دیتے ہیں، تو یہ ظلم تو ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ظلم نہیں. کیا تم نے قرآن میں سورہ لقمان میں نہیں دیکھا کہ حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کہا تھا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. شرک سب سے بڑا ظلم ہے. اے کلمہ پڑھنے والے مشرکو، اے کلمہ پڑھنے والے شرک کرنے والو، اے کلمہ پڑھنے والے تعزیہ شد علم پوجنے والو، اے کلمہ پڑھ کر درگاہوں، مزاروں، شد و علم و چبوتروں کے اوپر سجدے کرنے والو، اے کلمہ پڑھ کر ہنستے علی، ہنستے حسن، ہنستے حسین اور نہ جانے کس پیر نبی پیغمبر کو پکار کر آل اولاد مانگنے والو، انہیں مشکل کشا حاجت روا سمجھنے والو، سنو، کان کھول کر کے سنو، آنکھیں کھولو، دلوں کے کھڑکیوں کو وا کرو، سنو قرآن و حدیث کی ان باتوں کو، اللہ سے توبہ کرو. اسی لیے نہ تم امن میں ہو، نہ تم ہدایت یافتہ ہو، کیونکہ ایمان کے ساتھ شرک ملایا ہوا تم نے. وما یؤمن باللہ اکثرهم الا وهم مشرکون. اللہ نے فرمایا بہت سارے شرک کرنے، کلمہ پڑھنے والے شرک کے اندر ملوث ہیں. تم اس آیت کریمہ کے ترجمان ہو، اللہ سے توبہ کرو، شرک سے توبہ کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا یا معاذ لا تشرک باللہ وان قتلت او حرقت. اے معاذ، تیرے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں تب بھی اللہ کے ساتھ، تجھے جلا دیا جائے پھر بھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. سیدنا ابراہیم آگ میں جل گئے لیکن نمرود کی بادشاہت کو قبول نہیں فرمایا. اللہ اکبر. تنے تنہا سیدنا ابراہیم، نہ کوئی ہتھیار ہے. آج ہتھیاروں پہ بھروسہ کرتے ہو، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. اور کافر کی یہ پہچان کہ وہ آفاق میں گم ہے، کافر کی یہ پہچان کی وہ آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کی گم اس میں ہے آفاق. پوری دنیا اس کے بارے میں سوچ رہی ہے، اکیلا سنے تنہا، فوج ظفر، موج، طاقت، قوت، خزانہ، سب کچھ نمرود کے پاس ہے. تنے تنہا ابراہیم کھڑے ہوئے ہیں، نہتھے اور توحید کی صدا بلند کر رہے ہیں. لرز رہا ہے نمرود، اس کی فوج کانپ رہی ہے، کوئی جواب نہیں بن پاتا، کچھ بھی نہیں اس کی زبان سے نکلتا. ہکا بکا فبہت الذی کفر. اور پھر حق کا آوازہ بلند ہوا اور حق اپنی کامیابی کا پرچم نمرود کے دربار میں لہرا کر کامران اور کامیاب واپس آتا ہے. اور آگے بڑھیے. جی جناب علی، ابھی میں اور بتاؤں. قوم بھی لاجواب ہو گئی. بادشاہ وقت خدائی کے تمام تر دعووں کے باوجود لاچار، مجبور، بے بس ہو گیا. اب باپ بھی، گھرانہ بھی سامنے آتا ہے، اعزا قاری بھی آتے، باپ بھی سامنے آتا ہے. ابراہیم اسے سمجھاتے ہیں، مناتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ابا پیارے ابا، مگر پتھروں کی زبان میں جواب ملتا ہے. ذرا قرآن کا مشاہدہ کریں. اللہ نے اس واقعے کو کتنے حسین اور خوبصورت پیرائے سے نبی کے اوپر نازل فرمایا ہے آیتوں کی شکل میں. وذکر فی الکتاب ابراہیم، میرے حبیب کتاب میں قرآن جو میں نے دیا ہے نا، ابراہیم کو ذرا یاد کرو. انہ کان صدیقا نبیا، بڑے سچے نبی تھے وہ. اذ قال لابیہ، جب اپنے باپ سے مخاطب ہوئے کیا کہا؟ یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. کیا دلیل ہے اے قبر پرستو، اے مجاورو، اے پاکھنڈیو، اے شعبدے بازو، سنو. حضرت ابراہیم کا یہ جواب تو قرآن میں پڑھو نا، کیا کہہ رہے ہیں؟
جب اللہ فرما رہا ہے، جب ابراہیم نے کہا ابا ابا بابا لما تعبد، کیوں پوجا کر رہے ہو جو نہ سن سکتے ہیں، ولا یبصر، نہ دیکھ سکتے ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، نہ تم سے کوئی چیز تمہارے لیے کر سکتے ہو، کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیوں ان کی پوجا کر رہے ہو؟ تمہارے درگاہ مزار میں کچھ ہوتا ہے؟ چپل جوتے کیوں کھا رہے ہو بھائی؟ سب کے تو سلطان تم نے بنا بنا کے بٹھائے ہوئے، سب کب آئیں گے مدد کرنے کے لیے؟ مسجدیں ڈھائی جا رہی ہیں، عبادت گاہ کو نشانہ بنا بنا کے بلڈوزر چلوایا، سب کچھ ہو رہا ہے، کہاں ہیں یہ؟ اتراکھنڈ میں 5000 قبریں باباؤں کے مزاروں کو ڈھا دیا گیا، کوئی چوں بھی نہیں بولا، چوں بھی نہیں بولا، بھگا دیا۔ جو قبر کے پجاور جنگلوں میں سب کو کہا نکل جاؤ، ایک مہینے 15 دن کے موقع دیے، ختم۔ کہاں گئے؟ کب آئیں گے یہ تمہاری مدد کے لیے؟ کبھی نہیں آئیں گے، قیامت آ سکتی ہے، یہ کبھی تمہاری مدد نہیں کر سکتے۔ حضرت سیدنا ابو حنیفہ رحمہ اللہ ایک دفعہ گزر ہوا، ان کا ایک شخص ایک مزار سے چمٹا ہوا قبر سے چلا رہا تھا، رو رہا، فریاد کر رہا، کہا اے بندے کیا کر رہا ہے؟ کہا میں برسوں سے آ کر کے اس درگاہ، اس قبر والے کو میں پکار رہا ہوں، میں اس کو اپنی مدد کے لیے پکار، یہ مجھے جواب نہیں دیتا۔ سیدنا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا قیامت کی صبح تک رگڑتے رگڑتے تیری پیشانیوں کی ہڈیاں گھس جائیں گی، رب کعبہ کی قسم ہے تو چلاتا رہے گا، یہ تیری بات کا جواب بھی نہیں دے سکتا، کیونکہ یہ سن ہی نہیں رہا۔ اور آج تو سننے کے علاوہ تم اپنے آپ کو حنفی کہتے ہو نا، حنفی شافعی تمام اماموں سے کہاں ہو تم؟ ائمہ کا یہ عقیدہ نہیں تھا، ائمہ تو ایسے آدمی کو کافر کہتے تھے جو مردوں کے سننے کا عقیدہ رکھتا ہے، اور تم سننے کی نہیں، قبروں سے نکل کر ادھر ادھر انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، بغداد سے آ کے مدد ہو رہی ہے، اجمیر سے آ کے مدد ہو رہی ہے، مصر سے آ کے آ رہے، رفاعی ہیں تو بدوی ہیں تو کبیر ہیں، سیدی ہیں، فلانی ہیں، ڈھکانے، سب کر رہے ہیں، کہاں ہیں؟ کیوں مذاق بنایا ہوا دین کا تم نے؟ کیوں مرو گے کفر میں؟ ہے کوئی قرآن میں اندر کسی پیر کا، کسی پاکھنڈی کا، کسی درگاہ کا، کسی مزار کا؟ ارے جاؤ، کہیں ذکر نہیں ہے، جاؤ کوئی ایک گڑھی ہوئی روایت بھی بتا دو کہ اللہ کے نبی نے مزاروں کو، قبروں کو پختہ بنانے کا حکم دیا۔ اللہ کی قسم قیامت آ سکتی ہے، تم کبھی نہیں دے سکتے۔ یہ پگڑیاں، یہ جو بیعتیں، یہ قادری، یہ چشتی، یہ نقشبندی، یہ سہروردی، یہ نقشبندی جو تم کر رہے ہو نا، یہ ڈھونگ دھتورے، اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں، یہ پاکھنڈیت ہے، یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے، یہ بغاوت ہے دین اسلام سے۔ اللہ سے توبہ کرو، شرم کرو، حیا کرو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ان واقعات کو دیکھو، اپنے باپ کو کہہ رہے ہیں دلیل، ابا یہ تو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ تمہارا کوئی نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یا ابتی انی قد جانی من العلم، ابا میرے پاس اللہ کی طرف سے علم آیا ہے، ما لم یاتک، جو تمہارے پاس وہ علم نہیں ہے، جو علم ہمارے پاس موجود ہے، فتبعنی، تو پھر میں جو کہہ رہا ہوں اس کو مانو، اہدک صراطا سویا، سیدھے راستے کی میں تمہیں رہنمائی کر رہا ہوں۔ یا ابتی، دیکھ کتنا پیار، یا ابتی، بابا، پیارے ابا جان، حالانکہ وہ مشرک ہیں، کافر ہیں، پروہت ہے۔ یا ابتی، اے ابا حضور، لا تعبد الشیطان، ارے یہ شیطان ہے جن کی تم پوجا کر رہے ہو، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان تو بہت بڑا باغی اور دشمن ہے اللہ تعالیٰ کا۔ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، ابا مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں کوئی اللہ کی طرف سے، رحمان کی طرف سے تمہیں کوئی عذاب نہ جائے، کوئی گرفت پکڑ نہ جائے، فتکون للشیطان ولیا، اور پھر تم شیطان کے دوست بنے رہو۔ یہ ابا یہ پیار بتاتا ہے کہ والدین کے ساتھ کتنی شفقت، کتنی مہربانی، کتنی محبت، بھلے وہ مشرک اور کافر کیوں نہ ہو، ان کے ساتھ آل اولاد کو ایسے کرنا چاہیے، بھلے وہ کافر ہو، چاہے کہ اگر وہ ایمان والے ہو تو پھر تو بات ہی الگ ہے، خیر وہ موضوع الگ ہے۔ قال اراغب انت عن آلہتی ابراہیم، اب یہاں پتھروں کی زبان دیکھیے، ہماری معبودوں سے تم بیزار ہو رہے ہو، لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا، اگر باز نہیں آئے تو یاد رکھو پتھروں سے تمہارا سواگت ہوگا، پتھر مار مار کے تمہیں ختم کر دیں گے۔ یہ باپ کہہ رہا ہے لارجمنک، ضرور بضرور تم کو ہم ہلاک کر دیں گے مار مار کر کے، واہجرنی ملیا، جاؤ مجھے دور دراز چلے جاؤ، کچھ دنوں کے لیے مجھے چھوڑ دو، جاؤ چلے جاؤ یہاں سے، جاؤ خوب سلامتی کے ساتھ۔ اللہ کے خلیل کو کس کی بات کی پرواہ، آخری سلام کیا، بچے کو اپنے بیوی بچوں کو ساتھ، بچے کا لازم اپنے بیوی کو ساتھ لیا، وطن سے کوچ کر جاتے ہیں، اور ادھر دور صحرا میں کھڑا شیطان مردود کفے افسوس مل رہا ہے کہ یہ آخری حربہ بھی کسی کام نہ آیا، اور آئے گا بھی نہیں، مومن کے سامنے تو وہ ذلیل ہوگا۔ ابھی تو عشق کے امتحان اور بھی ہیں، اور باقی ابھی تو راستے میں،
پھر بیوی کو لے کر کے حضرت سارہ کو لے کر کے دنیا کی سب سے حسین اور سب سے خوبصورت ترین بیوی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمائی، اور وہ لے کر کے نکلے۔ مصر کا بادشاہ سامنے شیطنت کا غرور توڑنا ہے، ظالم بادشاہ راستے میں آتا ہے اپنے اقتدار کے گھمنڈ میں، خلیل اللہ کے حرم پاک پر، آپ کی بیوی پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرنا چاہتا ہے، مگر ادھر تقدیر کھڑی مسکرا رہی ہے، اور اللہ نے اس کو اپنے انجام تک اس ظالم بادشاہ کو پہنچایا، اور آخرکار وہ بادشاہ مجبور ہو کر کے اس مرد مجاہد کے حرم مقدس میں اپنی لڑکی کا ہدیہ پیش کیا، بجائے اس کے کہ وہ ان کی بیوی کو لیتا، خود اپنی بیٹی کا، یا بعض روایتوں میں آتا ہے خادمہ، یا بعض روایتوں بادشاہ کی بیٹی حضرت ہاجرہ کو بطور ہدیہ پیش کیا۔ اب حرم پاک میں ایک بیوی نہیں بلکہ دو ہستیاں ہیں، اور بعد میں آنے والی ہستی کی گود میں، حضرت ہاجرہ کی گود میں ننھا سا پھول بھی اللہ تعالیٰ نے 90 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم کی اصرار اور دعا کے بعد پاداش میں عطا فرمایا، اور بیٹا پیدا ہوا حضرت ہاجرہ کی گود میں۔ اور پھر آزمائش کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ جوان بیوی اور معصوم گود میں دودھ پیتے ہوئے شیر خوار بچے کو کھلے صحرا میں کسی سہارے کے بغیر چھوڑ کے آ جاؤ، یہ امتحان تمہارا۔ اللہ اکبر، کیا فرما بردار خاندان ہے کہ ماں باپ اور بچے گود میں چل پڑے صحرا میں، جہاں درخت ہے نہ پانی ہے۔ ماں کے حوصلے کی داد دیجئے کہ جسے پتا چلتا ہے کہ اسے اور اس کے شیرخوار بچے کو اللہ کے حکم پر صحرا میں چھوڑا جا رہا ہے، تو وہ شکوے نہیں کرتی، گلے نہیں کرتی، وہ ماتم کنا نہیں ہوتی، سینے نہیں پیٹتی، گریبان چاک نہیں کرتی، بلکہ وہ اطمینان اذن لن یضیعنا، وہ کہتی ہیں کہ اگر اللہ کا یہ حکم ہے تو پھر وہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اور پھر ماں ہے، بچہ ہے، صحرا ہے، کھلا آسمان، نیلی چھت۔ غور کیجئے، وہ رات بھی آئی ہوگی، صحرا کی وہ بھیانک خطرناک رات، ماں اپنے بچے کو کلیجے سے لگائے ہوئے وادی غیر ذی زرع میں بیٹھی ہوئی، کس کے سہارے؟ اس معبود برحق کے۔ ابراہیم آواز دیتے ہیں پتھر کے پہاڑ کے اوٹ میں جا کر کے چھپ کر کے دعا کر رہے ہیں، اذ قال ابراہیم رب اجعل ھذا البلد آمنا، دعا کر رہے ہیں اللہ اس شہر کو تو امن و شانتی کا گہوارہ بنا دے، وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، مجھے اور میری آنے والی نسلوں کو بتوں کی عبادت سے محفوظ رکھ، بتوں کی پرستش سے محفوظ رکھ۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعني فانه منی ومن عصانی فانک غفور رحیم۔ ان بت پرستیوں نے بہت سارے لوگوں کو ان بتوں نے گمراہ کیا ہے، جو میری اتباع کرے گا وہ صحیح رہے گا، جو نافرمانی کرے گا اے اللہ تو غفور الرحیم ہے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، ایک بے آب و گیاہ میدان میں میں اپنی کچھ اولاد کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اے اللہ ایک پودا لگا کے جا رہا ہوں تیرے اس مقدس مبارک گھر کے پاس۔ ربنا، اے اللہ مقصد کیا ہے؟ مقصد کیا ہے ان کے چھوڑنے کا؟ لیقیم الصلاۃ، تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، کچھ لوگوں کے دل ان کی طرف پھیر دے میرے مولا اس بستی کی طرف پھیر دے۔ وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، اور انہیں پھلوں کی روزیاں عطا فرما۔ غور کیجئے، نقطے کے اوپر غور کیجئے، کچھ لوگ، افئدہ نکرہ ہے، افئدۃ من الناس، ارے ابراہیم نے چند لوگوں کے دلوں کو پلٹنے کی دعا کی تھی۔ میں تو کہتا ہوں رب کعبہ کی قسم ہے، اگر حضرت ابراہیم کہتے ہیں اللہ دنیا کے دلوں کو پلٹ دے تو آج یورپ، امریکہ، پوری دنیا مکہ المکرمہ کی طرف پلٹ کے آتی ہے، اور الحمدللہ ابھی بھی آ رہی ہے۔ اور کہا اس جگہ جہاں پتھریلی زرزمین ہے، جہاں پودوں کا گزر بسر نہیں، جہاں کہیں بھولے سے بھی کوئی گھاس نہیں اگتی، وہ کہہ رہے ہیں وہاں پھل عطا فرما۔ اللہ اکبر، آج تک دیکھو پھلوں کی روزیاں ایسی ہیں، پوری دنیا سے پھل یہاں آتے۔ ربنا انک تعلم ما تخفی وما نعلن وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، تو ہمارے دلوں کی ہر باتوں کو جانتا ہے، تیرے اوپر تو زمین و آسمان کی کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، تمام تعریفیں مولا تیری ہیں، بڑھاپے میں تو نے ابراہیم دیا، اسماعیل دیا، اسحاق دیا، میرا رب ہی دعاؤں کو سننے والا ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی وتقبل دعا، اے رب مجھے بھی اور میرے آل اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے اور دعاؤں کو قبول کر لے مولا۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، مجھے بھی، میرے ماں باپ کو بھی، مومنوں کے ماں باپ کو قیامت کے دن اللہ بخش دے مولا۔ سورہ مریم آیت نمبر 41 تک آپ پڑھتے جائیے قرآن کریم میں، الحمدللہ یہ تمام سب باتیں موجود ہیں۔ اور پھر امتحان کا اور سلسلہ شروع ہوتا ہے، نوجوانی کی حدوں کو، بچپنے کی حدوں کو
پورا کرتے ہوئے خیال فرمائیے، وہ منظر آنکھوں کے سامنے لائیے کہ 7-8 سال کا بچہ بوڑھے باپ، اللہ اکبر، وادی منا میں جاتے ہیں، راز و نیاز کے ساتھ بیٹے سے سرگوشی باپ کر رہا ہے، اور بیٹا کہہ رہے ہیں فلما بلغ معه السعی، جب دوڑنے لگا بچہ، قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، بیٹے میں نے خواب میں دیکھا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیرا کیا خیال ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ بیٹا کچھ بھی تردد نہیں کرتا، کوئی عذر پیش نہیں کرتا، اور کہتا یا ابت افعل ما تؤمر سجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ابا جان جو حکم ملا ہے کر گزریے، مجھے آپ صبر کرنے والا پائیں گے۔ اور یہ صرف بات چیت کا قصہ نہیں، باپ نے بیٹے کو زمین پر لٹا دیا ہے، آنکھوں پر پٹی باندھ رکھی، ہاتھ میں چھری تیز کی ہوئی رکھی ہے، اکلوتے بیٹے کا بوڑھا باپ سینے پر چڑھ کر باپ کی گردن پر چھری رکھ کر اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ذبح کر رہا ہے، لیکن چھری ہے تو اسی ذات کے اختیار میں ہے جس کے اختیار میں پوری کائنات ہے، آگ بھی تھی جس کے اختیار میں، جسے جلنے کی قوت و طاقت کو رب نے چھینا تھا، چھری سے بھی ذبح کرنے کی صلاحیت چھین لی جاتی ہے، اور آسمان سے آواز آتی ہے فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم، جب باپ نے بیٹے کو زمین کے اوپر پٹکا اور چھری رکھی تو ہم نے آسمان سے آواز دی اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے خواب کو سچ کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین، ہم احسان کرنے والوں کو اسی طرح سے بدلہ دیتے ہیں۔ ابراہیم بس اب امتحان پورا ہو چکا ہے، آپ کی قربانی کی یاد قیامت تک ہر سال زندہ کی جاتی رہے گی، آپ کے حقیقی پیروکار ہر سال آپ کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے موٹے تازے جانوروں کا خون اللہ کی رضا کے لیے بہاتے رہیں گے۔ یہ ہے ایک ہلکا سا منظر اس عظیم اور جلیل پیغمبر کی عظیمت و استقامت کا میرے بھائیوں اور میری بہنوں، جسے اللہ نے اولو العزم رسولوں میں شمار کیا اور خلیل اللہ کا جیسا پیارا خطاب عطا فرمایا۔ اللہ نے تو ایسے ہی نہیں انہیں امام بتایا اور کہا کہ انی جاعلک للناس اماما، ہم آپ کو پورے کائنات کا امام بناتے ہیں۔ اور جب یہ ہوتا ہے، سرخرو ہوتا ہے انسان ٹھوکرے کھانے کے بعد، رنگ لاتی ہے ہنا پتھر پہ گھس جانے کے بعد، یہ ابتلا اور یہ آزمائش سیدنا ابراہیم کی ہوئی، اور اس پر صبر و استقامت ہمارے لیے پیغام ہے، ہمارے لیے دروس ہیں، ان کو پڑھیے، ان کو سنیے، قرآن کریم کی آیتوں کو کھگالیے، دیکھیے ہمارے لیے ایمان کی کتنی موتیاں ان کے اندر موجود ہیں۔ بات اور بھی ہے لیکن میں وقت کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے بات ختم کرتا ہوں، اور آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اس طرح کے موضوعات کو سننے کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے چینل کو شیئر کیجئے، تشریف لائیے، پڑھیے، سنیے اور اسے لوگوں تک پہنچائیے، تاکہ آپ بھی اس کاروان دعوت کے اندر اور اس اجر و ثواب کے اندر شریک ہو سکیں۔ لوگوں کو شیئر کیجئے، لوگوں کو بتائیے، لوگوں تک پہنچائیے اس آواز کو، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدنا ابراہیم کے نقش قدم پہ چلنے والا بنائے، اور آپ کے بتائے ہوئے راستوں پر اور قرآن نے جو رہنمائیاں کی، اللہ کے نبی نے جو رہنمائی کی، اللہ ان کا پابند بنائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔